اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. صدر جلسہ، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ہماری زندگیاں کی حقیقت. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت اپنا تو خوابوں میں کھوتا رہا. صبح ہوئی اور تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی بیزار نہ ہوا. آئی نماز ظہر تو تجھے کام نے الجھا لیا، بے نمازی بنا کر تجھے کتنا پھنسا لیا. ملے گا تجھے رزق نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی. دیکھ آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اس کو ادا کر. تندرست ہے تو آج بھی شکر ادا کر، بدن کو تو اپنے سجدے کی لذت دیا کر. چل دیا اب آفتاب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو. ختم ہوا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی تیرے ہاتھ سے نیکیاں بن. اب تجھے چاہیے رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اپنی زندگی کھونے سے پہلے. پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں، ملے گا تیرے دل کو قرار اسی فکر میں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کو صحیح طور پر گزارنے والا بنائے اور ہر نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھی ہوں. اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے بدعت ایک سنگین گناہ. محترم سامعین، دین مکمل ہے، دنیا مکمل نہیں. اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے. اب اسلام کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 پر: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پورا کر دیے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے دین میں ثواب کی نیت سے بہت سارے چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے دیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اللہ کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورت کے تعلیم حقوق. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کسی قوم کی عورت اگر تعلیم یافتہ ہو تو اس کا پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوگا. وہ جہاں جائے گی اپنے علم سے پورے گھر کو منور کر دے گی. ماں کا رول سب سے اہم ہوتا ہے. ماں کا گود بچے کا اولین مدرسہ ہے. جس طرح اسلام نے مرد کو مفید سیکھنے کی ترغیب دی اور اسی طرح عورت کو بھی ترغیب دی. اسلام نے علم حاصل کرنے سے عورتوں کو نہیں روکا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام کو علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کروں کیسے بیان
تجھ سے پیار میری ماں، کروں کیسے بیاں کتنا ہے تجھ سے پیار میری ماں، نہیں الفاظ ہے جن سے کروں اظہار میری ماں، نہیں الفاظ ہے جن سے کروں اظہار میری ماں، تیرے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں میں بچپن میرا گزرا، ہمیشہ تو رہی میرے لیے غمخوار میری ماں، ہمیشہ تو رہی میرے لیے غمخوار میری ماں، تو بھوکی بھی رہی لیکن مجھے کھانا کھلایا ہے، تیرے دل میں ہے کتنا جذبے ایثار میری ماں، تیرے دل میں ہے کتنا جذبے ایثار میری ماں، جدا ہو کر میں تجھ سے ایک پل بھی رہ نہیں سکتی، جدا ہو کر میں تجھ سے ایک پل بھی رہ نہیں سکتی، قرار قلب مستر ہے تیرا دیدار میری ماں، قرار قلب مستر ہے تیرا دیدار میری ماں، تیرے دل تیرے قدموں کے نیچے رب نے رکھی ہے میری جنت، تیرے قدموں کے نیچے رب نے رکھی ہے میری جنت، میں ڈھونڈوں کس لیے پھر سائے ایثار میری ماں، میں ڈھونڈوں کس لیے پھر سائے ایثار میری ماں، بہت ڈھونڈا زمانے میں بدل تیرا نہیں پایا، بہت ڈھونڈا زمانے میں بدل تیرا نہیں پایا، انوکھا ہے نرالا ہے تیرا کردار میری ماں، انوکھا ہے نرالا ہے تیرا کردار میری ماں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پاکی صفائی۔ پاکی صفائی اللہ کو پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں اور نہاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، کتابیں اور کاپیاں بھی صاف ستھرے رکھتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کا خیال رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد علینا خان آئیں، ہم سامعین کو سونے کے آداب بتلائیں۔ سب سو رہے ہیں اس لیے سونے کے آداب بتلانے کے لیے علینا خان آ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے اور جاگنے کے آداب۔ رات کو جلد سونا مسنون ہے۔ سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ سونے سے پہلے وضو کر سیدھی کروٹ لیٹنا چاہیے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کی کوئی دیوار یا مڑین نہ ہو۔ پیٹ کے بل سونے سے بچنا چاہیے۔
مسنون صورتیں پڑھ کر چہرے کے ساتھ جسم پر ہاتھ پھیر لینا مسنون ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلناه هذا القرآن على جبل الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ابھی میں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے. اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی عظمت. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے ہی وہ خدا کے خوف سے دب اور پھٹ جاتی. قرآن کریم پورے انسانیت کے لیے مشغول روح ہے اور شمع ہدایت کا کام دیتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے شعب حیات کے متعلق ایسے اصول و ضوابط ہیں جن کے متعلق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کے سعادت اور کامرانی سے ہمکنار ہوا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو تھام کر انسان سیدھی راہ پہ چلنے لگتے ہیں. عزیزان سامعات، اب یہ وہی کتاب ہے جس کو تھام کر انسان سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں. آخر میں ایک شعر بول کر یہ تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی: ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ابھی میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے. اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت. محترم سامعین، آج میں آپ سب کے سامنے علم دین کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کرنا چاہتی ہوں. علم یعنی نالج، جو ہر انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے. علم کی روشنی سے صحیح اور غلط میں فرق سمجھتے ہیں. جس طرح اندھیرے میں چلنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح علم کے بنا زندگی ادھوری ہوتی ہے. اسلام میں علم کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر انسان علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم انسان کو تمیز، اخلاق اور سمجھ دیتا ہے. علم کی وجہ سے انسان دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرتا ہے. اگر انسان تعلیم حاصل نہ کرے تو وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا. علم صرف اسکول کی کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ اچھی باتیں سکھانا، دوسروں کی مدد کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا بھی علم کا حصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کے ساتھ علم حاصل کریں، اور دوسروں کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دے، کیونکہ آج کے بچے کل کے مستقبل ہے. آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا. اے میری بہنوں، حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا. اے میری بہنوں، حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا. قدم قدم پر کھڑے ہیں رہسن تمہارا ایمان لوٹنے کو. قدم قدم پر کھڑے ہیں
تمہارا ایمان لوٹنے کو ہے قیمت بالیکی یہ دولت ہے قیمت بالیکی یہ دولت خدا را اس کو بچا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا نہ جانا در در میں کفر و باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں نہ جانا در در میں کفر و باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں بہک نہ جائے قدم تمہارے بہک نہ جائے قدم تمہارے ذرا سنبھل کے اٹھا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً تم ان کی ہر ایک آرزو کو تم ان کی ہر ایک آرزو کو گلاب جیسے کھلا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین ہر قسم کی تعریف و توسیع بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا وہی میرا اور آپ کا خالق بھی ہے رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور ہم تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی سلام اس پر جو آمینہ کا لال ہے سلام اس پر جو رحمت للعالمین ہے سلام اس پر جس پر مکمل طور پر قرآن مجید نازل کیا گیا صدر جلسہ مہمانان ذمہ داران اساتذہ طلباء و طالبات دوستوں اور عزیزوں میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو الحمدللہ مدرسہ حمزہ کا چوتھا سالانہ اجلاس سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا الحمدللہ جن بچوں نے پارٹیسپیٹ میں حصہ لیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
میں آپ بچوں کو چند نصیحتیں کر کے اپنی بات جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاخیر بہت ہو گئی ہے. بات بہت تھی، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی بڑی قلت ہے اور آپ تمام کا صبر ہے. اس کے بنا پر میں آپ 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. بچوں کے متعلق چند اہم نصیحتیں یہ ہیں. قرآن مجید میں لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، وہی نصیحتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے باقی رکھا، جس میں اہم معلومات ہے میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے. ایک باپ نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، سب سے پہلے لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لقمان نے سب سے پہلے اپنے بچے کو اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹے دیکھو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. مثلا جس طرح نماز یعنی سجدے کے لیے، سجدے کا جو حق ہے وہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دعا مانگنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نظر و نیاز کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی طرح سے دیگر عبادتیں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے، بغیر واسطے و وسیلے سے، جو ڈائریکٹ دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین سے، یہاں اس شرک کی نفی کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں بیٹا کسی کو بھی شریک نہ کرے. یہ بارش جو ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی، انسان جو پیدا ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا. یہ دنیا کا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. یہ زمینوں سے اناج نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے. ماؤں کی پیٹوں میں جس طرح چاہے صورتیں بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. ماؤں کی پیٹ میں غذا کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اور زندگی کے ہر گوشے میں جیسا ماں کی پیٹ سے بچہ باہر آتا، کچھ دن وہ رہتا، دودھ پیتا، کچھ وقت کے بعد چاول کھاتا، کچھ وقت کے بعد بڑا ہوتا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے غذاؤں کا انتظام الگ الگ طور پہ الگ الگ مرحلوں میں آپ کے سامنے کیا جاتا. ویسے ہی ہواؤں کو چلانے والا اللہ رب العالمین، بارش کا برسانے والا اللہ رب العالمین، اور اولاد دینے والا اللہ رب العالمین، دعاؤں کو سننے والا اللہ رب العالمین، اور جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے. یہ قانون صرف اللہ رب العالمین کا ہے. زمین کے اوپر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس معاملے میں، اس نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو وجود میں لایا تب اللہ رب العالمین نے کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ اس کائنات کو کس طرح چلایا جائے، بلکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے. اس کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اسی کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں. یہ لقمان علیہ السلام کا واضح طور پہ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا تھا. اور دوسری نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ جب آپ کو کسی چیز کا حکم دے تو بجا لاؤ. ان کے ساتھ نرم و لہجہ کا معاملہ کرو. ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اپنے کندھوں کو جھکاؤ. ان کی نافرمانی سے بچو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کو راحت دینے کا معاملہ کرو. یہی لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، کیونکہ ماں باپ آپ جانتے ہیں کتنی قربانیوں کے بعد اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. ہم اور آپ اس سے دوچار نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اللہ کا بھی حکم مانو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی جو حکم مانو، اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو. ہم والدین کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے. جب تک یہ سایہ ہمارے سروں پر ہے یقین جانیے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہے. جس دن یہ سایہ ہم سے چھوٹ جائے گا اس دن ہمارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. اس وقت ہم یاد کریں گے کہ ہمارے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم بہت دیر کریں، جن کے والدین زندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں. لقمان علیہ السلام تیسری نصیحت کرے اپنے اولاد کو، وہ ہے نماز قائم کرو.
نماز کی پابندی، جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا، نماز قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ کہیں جگہ پر جو ہے قرآن مجید میں اس کا لقب آپ کو جو ہے ذکر ملتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اس میں اور کافر کے درمیان میں کوئی چیز فرق باقی نہیں رہتی، اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ اور چوتھی بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، چوتھی نصیحت وہ ہے نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیک کام کا حکم دینا اور دوسرا ہے برائی سے روکنا۔ نیک کام کا حکم ہم اس وقت دے سکتے ہیں جب ہم خود برائی سے رکیں گے۔ جب تک آپ برائی سے نہیں رکیں گے نیک کام کرنے کا حکم دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں جہاں کہیں بھی آپ کو برائی نظر آئے آپ برائی کو روکنے کی کوشش کریے۔ اور ایمان یہ ہے کہ آپ اگر برائی کو ہاتھ سے روکتے تو روکنا ہے، زبان سے روکتے تو روکنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے، ایمان کا ادنا سا چھوٹا سا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں جو ہے برا جانیں، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ لہذا آپ برائیوں سے رکنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پانچویں نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ مصیبت پر صبر کرنا، یقیناً ہماری زندگیوں میں مصیبتیں بہت ہیں۔ آپ کی مصیبتیں کچھ اور ہے، میری مصیبتیں کچھ اور ہے۔ آپ کی پریشانیاں کچھ اور ہے، میری پریشانیاں کچھ اور ہے۔ لہٰذا ان تمام مصیبتوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے آپ کو بچا کے رکھیں گا۔ مصیبت پہ صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا، اور جو ہے نا صبر سے کام لینا۔ چھٹویں نصیحت تکبر نہ کرو۔ لقمان نے اپنے بچے کو چھٹویں نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو۔ تکبر سے بچنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں؟ لقمان نے اپنے بچے کو جو ہے تکبر سے منع کیا، تکبر نہ کرو۔ اور ساتویں نصیحت وہ میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے آہستہ اور نرم آواز میں گفتگو کرو۔ بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں یہ۔ ہماری آوازوں کو پست رکھنا ہے، بولتے وقت ذرا آوازوں کو جو ہے نیچی رکھنا ہے، یعنی آہستگی سے بات کرنا ہے۔ زیادہ چیخنا چلانا اسلام میں منع ہے، اور سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ آٹھویں نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی، چلنے میں میاں ناری چلن یعنی چال اختیار کرو۔ چال چلن میں یعنی اکڑ کے زمین پہ چلنے سے منع کیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو چال چلن میں میانہ روش اختیار کرنا ہے، یعنی زیادہ اکڑ کے چلنا، تیز زمین پہ پیر مارنا، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اکڑ کر تیز قدم مارنے سے نہ تو پہاڑوں کو چیر سکتے نہ ہی تو آسمان کی بلندیوں تک جا سکتے۔ لہذا انسان کی جو اس کی لیمیٹیشنز ہے اسے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے چال میں میارانی جو ہے روش اختیار کرنا ہے۔ پھر آخر میں یہ 8 باتوں کی جو ہے نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی۔ جتنی بیماریاں اس کے اندر بتائی گئی ہے یہ تمام بیماریوں کے منتقب ہم ہیں، ہمارے اندر یہ تمام بیماریاں ہیں، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد سیدھے آپ کو عمل کرنا ہے۔ بغیر عمل کرے کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، مسلسل حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے اور عالم دین بھی بن گئے، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس عمل نہ ہو۔ عمل کا سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے سمجھ کے پڑھنے کے لیے 4 مقامات پہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم میں کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مقامات پہ سیم آیت کو ریپیٹ کی گئی ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟
یعنی عقل والوں کو جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں، جو شیاطین کی چال میں نہیں آتے ہیں اور اپنی روش معیاریں رکھتے ہیں، ان کے متعلق یہ باتیں کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ چند کلمات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ میرا موضوع، میری ٹاپک کچھ اور ہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے حساب سے سڈن جو ہے یہ باتیں، کچھ کلمات میرے ذہن میں آئے جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مدرسے حمزہ میں پڑھنے والے تمام بچوں کو دنیا اور آخرت کی انہیں کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں انہیں کامیابی دے، آخرت کی کامیابی دے، اور اپنے ماں باپ کا اور اللہ اس کے رسول کا مطیع فرمانبردار بنائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، ثابت قدم رکھے، اور حق کو حق کی شکل میں دکھائے، باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے، حق کو حق کی شکل میں دکھائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم خدا سے روشن قرآن ہے ہمارا، صدق و صفا کا درپن قرآن ہے ہمارا، امن و اما کا دامن قرآن ہے ہمارا، علم و ہنر کا مخزن قرآن ہے ہمارا، رشد و ہدا کا گلشن قرآن ہے ہمارا، فکر و نظر کا خرمن قرآن ہے ہمارا، توحید کا عقیدہ قرآن نے بتایا، حسن عمل کا رستہ قرآن نے بتایا، مرنے کا بھی سلیقہ قرآن نے بتایا، جینے کا بھی قرینہ قرآن نے بتایا، رشد و ہدا کا گلشن قرآن ہے ہمارا، فکر و نظر کا خرمن قرآن ہے ہمارا، قرآن کی تلاوت تسکین کا ہے ساما، پائیں گے نیکیاں ہم دل میں یہی ہے ارماں، فضل خدا جو ہوگا جنت کے ہوں گے مہمان، اس کے کرم سے ہوں گے قسمت پہ اپنی نازا، رشد و ہدا کا گلشن قرآن ہے ہمارا، فکر و نظر کا خرمن قرآن ہے ہمارا، یہ آرزو ہے ایسا اقدام ہم کریں گے، قرآن کو جہاں میں اب عام ہم کریں گے، ہر صبح ہم کریں گے، ہر شام ہم کریں گے، قرآن کے دشمنوں کو ناکام ہم کریں گے، رشد و ہدا کا گلشن قرآن ہے ہمارا، فکر و نظر کا خرمن قرآن ہے ہمارا، دنیا میں یا
عزت ہمیں عطا کر عقبا میں میرے مولا جنت ہمیں عطا کر فضل و کرم سے یا رب رحمت ہمیں عطا کر محتاج ہم ہیں تیرے نعمت ہمیں عطا کر رشد و ہدا کا گلشن قرآن ہے ہمارا فکر و نظر کا خرمن قرآن ہے ہمارا شائق کی یہ دعا ہے فاضل ہمیں بنا دے علم و عمل